اور پھر جب وہ کھولتے ہیں تو پھر اگر ویزا نہیں لگا ہوتا تو میں نے دیکھا کئی لوگ ایسے گر پڑنے لگے، اور جن کا لگا پھر وہ خوشی سے آنسو ان کے آ رہے ہوتے ہیں، جی ویزا لگ گیا۔ یار پیرس کا ویزا لگ گیا تو خوشی میں پھولے نہیں سمائے، تو پھر کیا مزہ ہوگا جن کا جنت کا ویزا لگ گیا، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اپلائی کر دو، اپلائی کر دو، اور پھر معرفت حضور کی لکھ دو، انشاءاللہ یہ اللہ کے کرم سے یہ ویزا لگ جائے گا۔ اور جس کا لگ گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ چہروں سے پتہ چلے گا یہ جنت میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کچھ چہرے ہنس رہے ہوں گے، ضاحکہ کے لفظ آتے ہیں، مستبشرہ، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بشارت ہوگی، خوشی ہوگی، لوگ کہیں گے یہ جنتی جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے اور سخت پریشان ہوں گے۔ دنیا میں تو جیسے بھی تھی زندگی، کاش کہ یہ زندگی ٹھیک ہو جاتی، لیکن اس دن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج حضور نے سب کچھ بیان کر دیا، بتا دیا کیسے جنت کا نقشہ کھینچا رسول کریم نے۔ اللہ کو کثرت چھوڑی، شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جنت کا؟ یہ حضور شوق دلا رہے ہیں۔ نعت خواں کہتا ہے کہ مجھے نہیں ضرورت جنت کی۔ عجیب بات ہے بھائی تجھے، میں ایک عاشق رسول کو دیکھا مدینے میں، تو وہ بڑا غصے میں تھا وہ ایجنٹ پر، کہنے کہہ رہا جی میرا ٹکٹ نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یار تم تو کہتے ہو کہ مدینے کے بغیر جی نہیں لگتا، مدینے میں جی نہیں اب لگ رہا ہے تمہارا۔ تو عجیب سی کہانیاں ہیں، حضور نے تحریف دلائی ہے نا، حضور نے جنت کا نقشہ کھینچا ہے نا۔ ایک ایک چیز یہ صحابہ کو بتا رہے ہیں، صحابہ آگے بتا رہے ہیں، حضور صحابہ، اللہ محبوب کو بتائے کہ محبوب میں نے تیرے غلاموں کے لیے ایسی سونی جنت بنائی ہے۔ محبوب آگے اپنے غلاموں کو بتائیں، غلاموں آئے ہیں دکھ تمہیں، بدر میں تکلیفیں سہی ہیں تم نے، احد میں تم نے تکلیفیں سہی ہیں، لیکن حوصلہ رکھو تمہارے لیے رب نے بڑا کچھ بنایا ہوا ہے۔ اور پھر صحابہ آگے تابعین کو بتائیں، تابعین آگے تبع تابعین کو بتائیں، وہ آگے پھر بتائیں، وہ آگے بتائیں، وہ آگے بتائیں۔ اچھا اب آگے کہتے ہیں ہمیں لوڑ ہی کوئی نہیں جنت کی۔ عجیب بات ہے، تمہیں نہیں ہوگی، ہمیں تو بڑی لوڑ ہے، ہم تو جائیں گے جنت میں انشاءاللہ، ہمیں تو آرزو ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا بھی تو جنت میں ہی ہوں گے نا، اس لیے حضور بھی وہاں ہوں گے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے آپ کے ایک مرید نے سوال کیا۔ مرید پوچھتا ہے حضرت کہ اس دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ شیخ فرمانے لگے بیٹے وہی جگہ جہاں حضور تشریف فرما، یعنی مدینے کی وہ مخصوص جگہ جہاں جلوہ فراز۔ تو کہا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ شیخ نے نہیں کہا کب ہم کرتے ہیں، اساں جنت کی کرنی ہے، شیخ نے نہیں کہا۔ کہنے لگا بیٹا جب حضور یہاں ہے دنیا پہ تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں جائیں گے تو جنت افضل ہوگی، اس لیے تو ہم جو ہیں وہ حضور کے پیچھے پیچھے ہیں، جدھر جدھر حضور ہوں گے ہم بھی حضور کے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری آرزو ہے، اور یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ جنت عطا فرمائے۔ جو کہتا ہے کہ مجھے لوڑ نہیں، مرضی اس کی، لیکن ہمیں جنت چاہیے، چونکہ اس جنت کی تحریث ہمیں حضور نے دلوائی ہے، جنت کی تحریث ہمیں حضور نے دی ہے۔ اب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی نے بھی حدیث بیان فرمائی ہے، ذرا وہ بھی سنیں، چونکہ آج کل حضرت ابو بکر صدیق کے ایام چل رہے ہیں، لہذا کیسا گھر تھا، گھر کی بیٹیاں بھی حضور کی حدیثیں بیان فرماتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر قالت فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ، کہتی ہیں میں نے بھی حضور سے سنا ہے، کیونکہ حضور ان کے گھر آیا کرتے تھے، اور پھر ان کی سکی ہمشیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترم تھی اور یہ ادھر بھی جایا کرتی تھیں۔ پھر مدینے کی عورتوں نے عرض بھی کیا تھا حضور سے، عرض کیا حضور ساری موجیں مرد ہی اڑا رہے ہیں، ایک دن ہمارا بھی مقرر کر دے، ہمیں بھی کچھ عطا فرمایا کر۔ پھر حضور نے ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے مقرر فرمایا تھا، کسی مقام پہ عورتیں جمع ہوتی تھی اور حضور جا کے انہیں ارشادات فرمایا کرتے تھے، اس لیے صحابیات نے ڈائریکٹ حضور سے سنا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا، وَذُكِرَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَا، حضور کے سامنے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا، سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا۔ قَالَ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مِئَةَ سَنَةٍ، تو حضور نے ارشاد فرمایا سدرہ ایسی ہے
کہ جس پر 100 سال اگر کوئی سوار چلتا رہے تو ختم نہ ہو. وَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِئَةُ رَاكِبٍ، یا حضور نے یہ فرمایا کہ اس کے سائے میں 100 سوار جو ہیں وہ بیٹھ جائیں تو اس کا سایہ ان کے لیے کافی ہو. شک کا راوی فیا، راوی کو شک ہوا ہے کہ حضور نے وہ کہا تھا یا یہ کہا تھا. فیہا فراش الذہب کأنّا تمرہا الکلال، اس میں جو ہے وہ چمکدار پتنگے ہیں. فراش کہتے ہیں یہ جو شمع کے گرد نہیں ہوتے وہ پتنگے ستنگے، وہ کیا کہتے ہیں اسے، پروانے. تو فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چمکدار جیسا سونا چمکتا ہے اس طرح کے پروانے. اور وہ پروانے کون سے ہیں؟ فرشتے، وہ اللہ کے نوری فرشتے جن کے پر سونے کی طرح چمکتے ہیں. جس طرح شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، سدرہ کے درختوں کے ساتھ وہ فرشتے لٹکے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کأنّا ثمرہا الکلال، اور فرمایا کہ اس کا پھل ایسا جس طرح مٹکے ہوتے ہیں، جس طرح مٹکے ہوتے ہیں. اور مٹکوں کے اندر ایسا ہے پھل میں جس طرح مکھن نہیں بھرا ہوا ہوتا، ان بٹنوں کے اندر وہ جو ہے وہ گودا بھرا ہوا ہے. یہ ہے سدرۃ المنتہا. ویسے عربی میں بیری کو کہتے ہیں، بیری، سدر، بیری. سدرۃ المنتہا وہ بیری کا ہم شکل کوئی درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں اور پھل جو ہیں وہ مٹکوں کے برابر ہیں. اور فرشتوں کی وہ حد ہے، منتہا انتہا سے، حد سے. یہ نیچے والے جتنے فرشتے ہیں سدرہ پہ جا کے رک جاتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے. اور جو اوپر والے فرشتے ہیں ملائے اعلیٰ کے اوپر والے، وہ اوپر سے آ کر کے سدرہ پہ رک جاتے ہیں، وہ نیچے نہیں آ سکتے. نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے وہ بارڈر ہے، سرحد ہے. جبریل چونکہ نیچے والے فرشتوں کا استاد ہے لہٰذا جبریل بھی آگے نہیں جا سکتا. جبریل بھی جہاں جا کے حضور کو کہا حضور بس میں اب یہاں رک جاتا ہوں، آپ آگے جائیں. بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر خرام. حضور نے کہا وحی لایا کرتا تھا، اب آنا آگے. جو در دوستی مخلصم یافتی، انانم سے صحبت چرات آفتی. مجھے تو نے مخلص پایا، میں نے نبیوں کی امامت کروائی ہے، تیرا ہاتھ پھر بھی نہیں چھوڑا، تو اب تم میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ عرض کی اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم لو دنو تو خط وطن لا ترک تو، اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاتا ہوں. جبریل بھی رک گئے، نور بشردہ چگڑا چلیا تے سدرہ تے جا کے گل مک گئی. کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. آگے معراج کا موسم آ رہا ہے، شاید آج کل چاند چڑھ ہی گیا، آج شاید چڑھ جائے معراج کا چاند. شکر ہے کہ چلو معراج کی ابتدائی شعر سے ہو گئی ہے، آج نہیں تو کل تو چڑھ ہی جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس شعر کو یاد رکھیں. کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی، ایک سونے چہرے والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. پھر کہاں تک گیا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے؟ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی کو ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے. کہاں تک گئے جہاں کسی کا گمان بھی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغل اولاب کمالہی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہاں اس کے سدرۃ المنتہا کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں کی طرح، چاٹیوں کی طرح، اور ان کے اندر مکھن جس طرح بھرا ہوا تھا اس طرح کا گودا ہے. وعن انس، حضرت انس سے روایت ہے. اچھا صحابہ پوچھتے گئے، حضور بتاتے گئے. چھڑا تھا نا تذکرہ جنت کا
تو صحابہ پوچھتے رہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے پوچھا گیا، حضور سے پوچھا گیا، مل کوثر، حضور یہ کوثر کیا ہے؟ انا اعطینک الکوثر جو کہا گیا، یہ کوثر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کالا ذاکا نہر آتانیہ اللہ یعنی فی الجنہ، فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کر دی، مجھے عطا کر دی، اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيهِ، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ واہ واہ، جب چلو بھریں گے لطف ہی آ جائے گا، اتنا میٹھا، اتنا ٹھنڈا اور اتنا سفید گوڑا، اللہ خالص دودھ۔ 4 نہریں ہیں جنت میں، 4 نہریں، کوثر، تسنیم، سلسبیل، مائے معین۔ کوثر حضور میں اللہ نے مجھے دے دیے، یہ کوثر کی حضور شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پلاتے وہ اور پیتے ہم ہیں، پلاتے وہ اور پیتے ہم ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، تو کہا احلا من العسل فیہ تیر، اللہ تیرے منہ میں کوثر کا پانی ڈالے، اور جنہوں نے نعرے کا جواب دیا اللہ ان کے منہ نے بھی مائے معین، سلسبیل اور تسنیم کا پانی ڈالا۔ اللہ خیر کرے سب کی، اور انشاءاللہ اللہ حضور کے صدقے کو جنت عطا کرے انشاءاللہ، بڑی امید ہے، مایوس نہیں ہے انشاءاللہ۔ گناہ گار تو بڑے ہیں، گناہ گارم و لیکن خوش نصیب، اس نے کہا ہوں تو گناہ گار لیکن ہوں خوش نصیب، اس لیے کہ میرے دامن، میرے ہاتھ میں دامن تو محبوب آپ کا ہی ہے نا، تو لج پال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ ضرور اللہ خاص کرم فرمائے گا اور ہم حضور کی قربت میں انشاءاللہ جنت میں ضرور پہنچیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیالے ستاروں کی طرح ہوں گے جس سے وہ جام سے کٹورے بھر بھر کے پئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو بندہ کہتا ہے کہ اب 2 گلاس 3 گلاس 4 گلاس آگے تو میں پی نہیں سکتا نا، لیکن وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا جتنا مرضی پیتے جاؤ، کبھی نہر پہ بیٹھ کے پیو، کبھی گھر بھی لے آؤ، کبھی پھل کھاؤ جنت کے۔ اللہ اکبر۔ چلو اللہ نے موقع دیا تو جنت میں چلے گئے تو اکٹھے کر لیں گے سب کو۔ آج کل تو لنگر کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لنگر اتنا زیادہ کہاں سے پکائیں، وہ ادھر سے نہر کے کنارے پہ درس قرآن کر لیا کریں انشاءاللہ، حوض کوثر کے کنارے پیتے جاؤ اور سنتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر انشاءاللہ یہ مجلس یاد آئے گی، اللہ نے اگر نصیب کیا، اللہ اپنے کرم سے نصیب فرمائے، امید رکھے انشاءاللہ اللہ خیر کے دروازے کو۔ تیرن فیہ تیرن آناکہا کآناک الجزر، حضور نے فرمایا حضرت انس سے، کہا وہ جو جنت ہے نا، جنت اس میں وہ کوثر کی نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ مٹھی ہے۔ یہاں جو نہریں ہوتی ہیں ان میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور مرغابیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ایک جانور ہوگا، اس میں بھی مرغابیاں ہوں گی۔ وہ کیسی ہوں گی؟ سنو حضور نے کہا آناک الجزر، جس طرح اونٹ کی گردن ہوتی ہے اس طرح ہوں گی، شکل بڑی خوبصورت، اور اس طرح کے شتر مرغ ہوں گے۔ اچھا، قال یا رسول اللہ، قال عمران، حضرت عمران نے کہا ھذہ لناعمۃ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلتھا انعم منھا، عرض کی حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ حضرت عمران نے کہا، وہ بھی پاس ہی بیٹھے تھے، کہا کہ حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا جب اس نہر کے اندر وہ جانور چل رہے ہوں گے، اونٹ کی گردن جتنے جانور اس طرح چل رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا مزہ تو آئے گا لیکن جب کھاؤ گے تو اور ہی آئے گا، یعنی وہ جو جانور ہے وہ شکار بھی کرو گے، اس کو بھونو گے بھی، اس کو کھاؤ گے بھی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اکلتھا انعم منھا، فرمایا جب کھاؤ گے نا جانور پھر سمجھ آئے گی کہ یہ لطف کیا ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ذرا تصور میں مجلس نبوی لاؤ نا،
جب حضور بیان کر رہے ہوں گے اور صحابہ سن رہے ہوں گے اور یوں مکالمہ ہو رہا ہوگا، صحابہ پوچھ رہے ہوں گے، حضور بتا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر ایک اور روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنیے، وقت زیادہ ہو گیا۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ هل فی الجنت من خیل۔ اچھا، عرب لوگ گھوڑوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضرت بریدہ نے کہ کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ قال ان اللہ ادخلک الجنہ فلا تشاء ان تحمل فیها علی فرس من یاقوت یاقوتۃ حمراء یطیر بک فی الجنہ۔ کہ اللہ نے چاہا تو جنت میں گیا نا تو سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا تجھے ملے گا جس پر بیٹھ کے تو جنت میں اڑے گا بھی، صرف دوڑے گا نہیں، وہ فضا میں پرواز بھی کرے گا۔ ایسو شیتا الا فعلتا، جہاں تو چاہے گا تو فرمایا وہ تجھے وہاں لے بھی جائے گا۔ وسالہ رجلا، اچھا ایک آدمی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے گھوڑے کی بات کی تو مجلس میں سے ایک آدمی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ فقال یا رسول اللہ هل فی الجنت من ابل، حضور جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ عرب اونٹ سے بڑا پیار کرتے تھے، اونٹ بھی ہوں گے؟ گھوڑے والے کی تو بات حضور نے بتا دی، اونٹ والے نے پوچھا اونٹ بھی ہوں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا سنو، قال فلم یکن لہ ما قال لصاحبہ، اللہ اکبر، فلم یکن لہ ما قال لصاحبہ، جو گھوڑے والے کو حضور نے کہا نا وہ اونٹ والے کو نہیں کہا، حضور نے وہی جواب اس کو نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ فقال ان یدخلک اللہ الجنہ، اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کرے، یکن لک فیہا مشتہت نفسک ولذت عینک، حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ تیرے لیے وہاں جو ہے وہ اونٹ ہوگا، کہا اگر تو جنت میں گیا نا اونٹ کیا جو بھی چاہے گا ہوگا، جو بھی، اگر خان صاحب کا پروگرام بنانا کہ پہرا دینا یہاں تو وہاں فرمایا جائے گا چل ان محلوں کا تو پہرا بھی دے لے، پہرے کی بھی ڈیوٹی لگا ہی دی جائے گی، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ پورا فرمائے گا۔ اور اگر ان کا یہ جی چاہا کہ کوئی درس قرآن ہی ہو جائے اور میرے ہاتھوں میں چٹے ہوں تو میں ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاؤں تو پھر اللہ یہ آرزو بھی ان کی پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو جنت میں گئے تو انشاءاللہ، ہماری آرزو تو یہی ہونی ہے نا، ہماری تمنا تو یہی ہونی ہے۔ اس بات میں ایک اور روایت سن لیجئے، وعن ابو ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی، ایک دیہاتی حضور کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا، اچھا وہ دیہاتی حضور کے پاس آتے تھے نا بڑے بے تکلف ہوتے تھے، جو شہری صحابی تھے وہ ہر وقت چونکہ حضور کے پاس رہتے تھے آداب نبوت جانتے ہوتے تھے، جو دیہاتی آتے ہوتے تھے بس وہ سیدھی سیدھی بات کرتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتوں سے بڑے معزوز ہوتے۔ صحابی فرماتے کبھی کبھی کوئی دیہاتی آتا نا تو حضور کو پکڑ کر نا یہاں کپڑے سے تو کھینچتا اور کھینچ کے پوچھتا، یہاں تک کہ حضور کا کندھا نظر آتا، ہمیں اس پہ غصہ تو بڑا آتا اس نے کیا کیا ہے، ساتھ خوش بھی ہوتے چلو حضور کا کندھا تو دیکھ لیا نا، حضور کے کندھے کی بغلوں کی زیارت تو کر ہی لی ہے، اس انداز سے، اس کے بھولے پن سے ہمارا بھی تو کام بن ہی گیا نا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عربی آیا، دیہاتی آیا، فقال یا رسول اللہ انی احب الخیل افی الجنہ خیل، میں گھوڑوں کو پسند کرتا ہوں تو کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان ادخلت الجنہ، اگر تو جنت میں گیا، اوتیت بفرس من یاقوتۃ لہ جناحان، تو تجھے یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا دیا جائے گا جس کے دو پر ہوں گے، جس کے دو، فحملت علیہ، تو تجھے اپنے اوپر سوار کر لے گا، ثم طار بک حیث شئت، پھر جہاں تو چاہے گا تجھے اڑا کے وہ لے جائے گا۔ اس کو بھی ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب ایک اور روایت سن لیجئے، باقی انشاءاللہ اگلے درس قرآن کے موقع پہ۔ حضرت بریدہ ہی روایت کرتے ہیں، یہ روایت بڑی ٹھنڈ ڈالنے والی روایت ہے، اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کثرت کے ساتھ یہ روایت بیان کیا کرتے تھے اور بڑے خوبصورت نکتے بیان کیا کرتے تھے۔ اب وقت سمٹ گیا، اب اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ، کس نے ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ نے، حضور نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ سنو، اہل الجنت
عشرون و مئۃ صف، حضور فرمایا جنت میں 120 صفیں ہوں گی. کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی بڑی لمبی، لاکھوں کروڑوں میلوں لمبی ہوں گی، لیکن ہوں گی 120. اچھا، سمانون منہا من ہذہ الامہ، ان 120 صفوں میں جو 80 صفیں ہیں فرمایا وہ میری امت کے لیے ہوں گے. 80 صفیں میری امت کے لیے. وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ، اور باقی 40 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی امتیں، سب کی امتوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟ 40. اور حضور کی اکیلی امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جو پوری امت کو مشرک بنا دینے لگے ہیں، مجھے بتائیں وہ بھر لیں گے 80 صفیں؟ جو قبروں پہ گیا وہ بھی مشرک، جس نے نبی کا وسیلہ مانگ لیا وہ بھی مشرک، جس نے یا رسول اللہ کہہ دیا وہ بھی مشرک. جو پوری امت کو 14 صدیوں سے لے کر کے ان کے شرک کے فتوے سے کوئی نہیں بچتا. سیدھی سادی بات ہے، سادہ سا استدلال میرے والد گرامی کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ پوری دنیا کو جو مشرک بنا رہے ہیں یہ بھر لیں گے 40، یہ 80 صفحے بھر لیں گے، ان سے تو ایک بھی پوری نہیں ہو سکتی، 2.5 ٹوٹل تو ہیں. تو ان 80 صفوں کو کون بھرے گا؟ ان 80 صفوں کو حضور کے نوکر ہی بھریں گے نا، حضور کے غلام ہی بھریں گے نا. تو حضور نے فرمایا 120 صفیں کل ہوں گی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں 1 لاکھ اور کئی ہزار نبیوں کی امتوں کی ہوں گی. اللہ اکبر. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اس لیے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا حضور کے صدقے سے اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، کہ جس جنت کا نقشہ حضور نے کھینچا ہے اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ جس جہنم کا ذکر ہوا اللہ اس جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے کرم سے ممکن ہے اللہ اپنی رحمتیں دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.